حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ لڑائی پسند انسان نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ لڑنے سے اور جھگڑے سے جو ہے وہ دور بھاگتے تھے. تو ایک دن وہ آپ نے پورا واقعہ پڑھا ہی ہوگا کہ ایک دن حضرت خالد بن ولید، جو بخاری میں آتا ہے کہ ان کو گالیاں دے رہے تھے کہ تم ڈرپوک ہو، تم لڑتے نہیں ہو، ہم جاتے ہیں، ہم جنگیں، ہم اسلام کے لیے مصیبتیں جھیلتے، تمہارا کیا مطلب، تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے، یہ ہے، تم اس طرح سے. مطلب صحابہ میں تو بحث ہوتی تھی نا، کچھ کمزور تھے، کچھ طاقتور تھے، کچھ اسٹیٹس ہی کی بات. میں اپنی وہی پوری بات کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو فرمان فرمایا وہ بات کہہ کے پہلے گئے. سر وہی تو میری بات تو پوری ہونے دینا کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا مت کہا کرو. یعنی تم سے مراد خالد بن ولید ہے کہ پوری امت ہے؟ دیکھیں اب آپ اس کو بڑے پرسپیکٹو میں لے لیں، لیکن کچھ چیزیں کانٹیکسچوئل ہوتی ہیں نا. کانٹیکسچوئل کو آپ سب پہ نہیں لاگو کر سکتے. میرا سوال اس میں یہ ہے سر، میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو بھی صحابی نہیں کہا. قرآن میں کہا کہ بدری اور بدر سے بعد والے. آپ نے پورا واقعہ سن لیا ہوگا نا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، ایک مد کرے. میں آپ کا پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ ہم اہل بیت کو سب کو صحابہ یعنی کہ سیم سٹیٹس دیتے ہیں. نہ اللہ نے ان کو سیم سٹیٹس دیا، نہ اللہ کے نبی نے سٹیٹس دیا. آپ نے کہا کہ ہاں میں اس میں کیونکہ وہ آپ کی پوڈ کاسٹ کا حصہ ہے، آپ نے کہا کہ ہاں ابو بکر ان سب میں افضل ہے، ٹھیک ہے، باقی سب کا سٹیٹس سیم ہے. میں ایک اور واقعہ ہے کہ اس وقت یعنی کہ یہ واقعہ ہے کہ اس وقت اسلام عام بھی نہیں تھا. یعنی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبہ شریف میں آتے ہیں. ابو جہل وہاں پہ موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور ابو لہب، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت حدیجہ کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ. حضرت علی بچے تھے، چھوٹے تھے ساتھ. تو حضرت حمزہ سے ابو جہل نے کہا کہ یار یہ کیونکہ آ کے آپ اپنے اسلام کے مطابق نماز پڑھنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے یہ دیکھی نہیں تھی کہ یار یہ کون سی عبادت ہے. حضرت حمزہ سے کہا کہ ان کو پتہ سے شاید یہ ہاشمی ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ آ کے. تو حضرت حمزہ نے ان کو کہا، ابو جہل کو کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام ہے محمد، اس کے ساتھ جو بچہ ہے اس کا نام ہے علی، اور اس کے ساتھ جو عورت ہے اس کا نام ہے حدیجہ، اور یہ ایک نئے دین جس کو یہ اسلام کہتے ہیں یہ اس کے پیروکار ہیں. اور یہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں کیسر و کسریٰ کے خزانے میرے آگے ڈھیر ہوں گے. ابو جہل نے بات سنی کہ کیسر و کسریٰ اس زمانے میں اتنا بڑا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بادشاہ خدا ہی ہوتے ہیں، کیونکہ عام انسان ہی نہیں ہوتے. پوری دنیا ہی ان دونوں سلطنتوں کے پاس تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ایک عام اکیلا آدمی یہ کیسر و کسریٰ کے خزانے کر. سر حضرت علی اس وقت بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے. جو اسلام اگر آپ دیکھیں نا جو جتنا جلدی آ گیا وہ اتنے تقویٰ اور زہد میں ہے. کیسے اسٹیٹس ان کا برابر ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو میں سوال کا جواب دیتا ہوں. بنیادی طور پہ علی بھائی جو آپ نے پہلی حدیث پیش کی ہے، اب اسلام اتر ہے، اسلام کے احکامات صحابہ کو بتانے نہیں ہیں. اس حدیث سے ہی صحابہ کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کی. جو اس حدیث سے اخذ مرزا صاحب یا آپ کرنا چاہتے ہیں کہ خالد ابن ولید یہاں سے صحابی ثابت نہیں ہوتے، یہ بات درست نہیں ہے. وجہ سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. تو کس کو کہنا تھا؟ صحابہ کو کہنا تھا کہ کسی تابعی کو کہنا. میں ایک بات پوری آپ سن لیں. جب رسول اللہ کی آڈینس ہی صحابہ ہے تو رسول اللہ صحابہ کے بعد آنے والے تابعین کو کہتے کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. رسول اللہ نے اسی اشخاص کو کے درمیان یہ بات کرنی تھی کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، کیونکہ یہ آپ اگلی بات سنیں، یہ ہے امت سے خطاب کہ تم میں سے مراد صحابہ نہیں ہے، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے تو میرے کسی، یہ الفاظ سنیں، میرے کسی ایک صحابی کے آدھ ہاتھ کے برابر نہیں ہے. یہ امت کے لیے رہنمائی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالد تو صحابہ سے باہر ہے. اور پھر جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے کہ بدر سے پہلے والے بدر کے بعد والے برابر نہیں ہے، یہ بات درست ہے. اب آپ کلاسیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو سن لیں. اہل حدیث اہل سنت اللہ کہہ رہا میں نے تھوڑی کی ہے. نہیں یہ کلاسیفیکیشن، ہاں اب یہی کہہ رہا ہوں، یہ کلاسیفیکیشن موجود ہے، اس کا تو ہمیں انکار ہی نہیں ہے کہ جو قبل. اب اس کو تھوڑا سا سن لیں. وہ یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا وہ کون ہے، پہلے یہ بھی ڈیفینیشن سن لیں. مرزا صاحب نے معاشرے میں یہ اشکال پھیلایا ہوا، ایسی عجیب گفتگو کرتا ہے، مرتد صحابی، منافق صحابی، بے ایمانی کی انتہا نہیں ہے. صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا. بالکل ٹھیک ہے ڈیفینیشن. تو وہ مرتد کو خبیث آدمی کیوں صحابی کہہ رہا ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں وفات بھی پائی، یہ بات یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے، مجھے ایک بات ایمانداری سے آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں احکامات بتاتے گئے ہیں تو انہوں نے کس سے فرمانے تھے؟ صحابہ سے فرمانے تھے یا ہم سے براہ راست خطاب کرنا تھا؟ یہ لاجک اور عقل اور منطق کے بھی خلاف ہے کہ اچھا پھر میں آپ نے جو کلاسیفیکیشن کی بات کی ہے صرف اس کی ڈیفینیشن سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کون ہیں جنہوں نے خطبہ حجۃ الوداع میں شرکت کی اور زندگی میں آئے؟ ان کی تعداد 1,24,000 30,000 کم و بیش کہتے ہیں. یہ سارے صحابہ ہیں. ان کا سٹیٹس آپ سن لیں کلاسیفیکیشن، سٹیٹس ایک ہے. ان میں سے افضل وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے. یہ کلاسیفیکیشن صحابہ کے اندر موجود ہے. کلاس ایک ہے لیکن سٹیٹس موجود ہے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا سٹیٹس بعد کے برابر نہیں ہے. اور پھر ان فتح مکہ والوں میں سے وہ 1400 افضل ہیں جو صلح حدیبیہ میں موجود ہیں. ان 1400 میں سے جو آپ کلاسیفیکیشن کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے. ان 1400 میں سے 313 وہ افضل ہیں جو بدر کے ہیں، اور ان 313 کے علاوہ وہ صحابی افضل ہیں 40 50 60 جن کا نام لے کے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. ان 60 میں سے 10 مبشرہ افضل ہیں جن کو بار بار جنت کی بشارت دی. اور ان 10 مبشرہ میں سے سن لیں، ان 10 مبشرہ میں سے پہلے 4 افضل ہیں باقی 6 کی نسبت. اور ان پہلے 4 میں سے حضرت ابو بکر زمین کی پشت کے اوپر انبیاء کے بعد افضل الخلائق کی بعد الانبیاء حضرت ابو بکر ہیں. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ. اب آپ نے سوال کیا کہ حضرت علی سے، حضرت علی تو مانتے ہیں سر نہیں، حضرت اصل میں یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے. آپ نے جو اگلی روایت پیش کی ہے وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی افضل ہیں کیونکہ وہ تو پیدائشی مسلمان تھے. حضرت ابو بکر تو پہلے مسلمان نہیں تھے. اچھا میں اس کی آگے میں وضاحت کر دوں گا، پہلے آپ جواب دیں. نہیں آپ کر دیں. بس میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے افضل ہیں تو یہ اجماع اہل سنت کے خلاف ہے، یہ اہل تشیع کا موقف ہے. اچھا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اہل تشیع کا تو موقف ہے، سوال ہی ہے نا، سوالات کی تو خیر ہے، سوالات ہی کوئی اگر آپ کیٹر کریں گے تو جواب ملے گا. دیکھیں حضرت ابو بکر وہ پہلے دانا، یعنی کہ حضرت علی مردوں میں سے وہ عقل فہم رکھنے والے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت علی تو پیدائشی ہی مسلمان تھے نا، یہ بات ان کو پک اینڈ چوز کا موقع یہ بات ہے. یہ بات ہے. اب آپ نے بالکل درست بات کی. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ افضل تھے یا نہیں تھے. اچھا سر میں آپ سے یہ اختصار کے ساتھ یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے ڈیفائن کیا کہ جس طرح آپ کو لگا کہ میں نے کہا ہے کہ حضرت علی کی زیادہ ہاں وہ اخذ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے. میری بات سے آپ کو لگا کہ حضرت علی کی زیادہ جو ہے کہ وہ پہلے نبی ہیں، وہ پہلے مسلمان ہیں، اس لیے وہ ان کی زیادہ حضرت بکر کی، کہ آپ کو لگا کہ ان کی کم ہے. میں صرف آپ سے اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ ان چاروں خلفاء کے بارے میں بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں، بہت ان کا ایک تو ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے. جیسے کہ آپ جاتے ہوئے جیسے کہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ عقل مند اور شعور رکھنے والے نے جنہوں نے ساری چیزیں سن کے سب سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے وہ حضرت بکر تھے. حضرت علی تو پیدائشی مسلمان تھے کیونکہ وہ ساری زندگی عزت ماں باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. اور بہت سارے شیعہ جو مرتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا نفس ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اولو الخطاب ہی ہیں، بلکہ وہ تو ان کو حضرت علی کو نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں. یہ بھی بات حقیقت میں یہ بھی میڈیا پہ آ چکی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک بات رکھتا ہوں کہ آپ حضرت علی کے موقف کو مانیں گے کہ نہیں. اہل تشیع سے بھی اور ہم اہل سنت تو مانتے ہی ہیں. حضرت علی سے سوال کیا گیا، حضرت علی سے پوچھا گیا. محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے کا بھی سوال موجود ہے، ابو جحیفہ کا بھی سوال، 2 الگ الگ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل امت میں کون ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا حضرت ابو بکر ہیں. کہا پھر کون ہے؟ کہا عمر ہیں. کہا پھر کون ہے؟ کہا تیسرا ہے. اور محمد بن حنفیہ اور دیگر محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے وہ تیسرے سے مراد حضرت عثمان ہے. تو یہ جو ترتیب ہے خلفائے راشدین کی ہمارے نزدیک افضلیت میں بھی یہی ترتیب ہے.
اچھا یہ تو روایت ہے محمد بن حنفیہ سے، اور اس کے جو راوی ہیں یعنی کہ جو بیان کرنے والے ہیں حضرت علی ہیں، اور انہوں نے اختصار کے ساتھ کہا کہ جب محمد بن حنفیہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ، مجھے تو تھا کہ آپ اپنا نام لیں گے، تو انہوں نے اختصار کے ساتھ کہا کہ مجھے تو عام مسلمانوں میں سے جانو. تو یہ تو ان کی برائی ہے نا. لیکن یہ دیکھیں حضرت علی کا بھی یہی موقف ہے. مراد تو بات ختم ہوگی، پیچھے کیا رہ گیا؟